اور بالخصوص سلمہ بیگم بنت سید جعفر حسین کی روح کو احسان کر دیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویضع المستكبرین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی امینہ وحبیبہ وخیارتہ من خلقہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفی ابی القاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین الأکرمین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیم ابن الزہراء بقیۃ اللہ وآیتہ الکبریٰ ولعنۃ اللہ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی کتابہ العظیم، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ صلوات پر محمد وعلیہ بزرگان محترم اور برادران ارجمن، مجلس ایصال ثواب بھی ہے اور ایام عزا بھی ہے، لہذا دونوں باتوں کو لحاظ رکھتے ہوئے جس آیت کو مسلمہ کلام قرار دیا وہ سورہ کہف کی آخری آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم اپنے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں، مجھ پر یہ برابر وحی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود سوائے اس وحدہ لا شریک کے کوئی اور نہیں ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے پروردگار سے ملاقات کا امیدوار ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال انجام دے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دے۔ یہ ہے آیہ مبارکہ کا ترجمہ، لیکن
میں اس آیت کے ایک فقرے پر تھوڑا گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ فمن کانا یرجو لقاء ربہ، کہ جو بھی اپنے پروردگار سے ملاقات کا امیدوار ہے۔ اب یہ من کا دائرہ بہت وسیع ہے، اب چاہے وہ متقی ہو یا غیر متقی، مسلمان ہو یا غیر مسلمان، مرد ہو یا عورت ہو، اس سے بحث نہیں ہے۔ جو بھی اپنے پروردگار سے ملاقات چاہتا ہے تو اسے چاہیے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ وہ اعمال صالحہ کو انجام دے۔ میرے عزیزو، لقائے الہی، پروردگار سے ملاقات کوئی معمولی منزل نہیں ہے۔ اس کے لیے انسان کو نہ جانے کتنی تپ و دو کرنی پڑتی ہے، اور لقائے الہی میں ممکن ہے کہ خاتون مرد سے آگے نکل جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس میدان میں، لقائے الہی کے میدان میں میں مرد ہوں، ہوا کرو مرد، لیکن یہاں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو پروردگار سے ملاقات چاہتا ہے اس کے لیے ایک راستہ ہے کہ وہ اعمال صالحہ کو انجام دے۔ اب چاہے وہ مرد انجام دے یا خاتون انجام دے، پروردگار یہ نہیں دیکھ رہا کہ مرد انجام دے رہا ہے تو وہ جلدی پروردگار سے ملاقات کرے گا، خاتون انجام دے گی تو وہ دیر سے ملاقات کرے گی، ایسا نہیں ہے۔ یہاں مرد اور عورت کو پروردگار نے دوسری آیات میں بالکل صاف کر دیا کہ تمہارے ذہن میں یہ شبہ ایجاد نہ ہو کہ ہم مرد ہیں، ہوا کرو کہ تم اپنے گھر کے مرد، لیکن یہاں پر مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ من عمل صالحا، یہاں بھی وہی انداز ہے کہ جو بھی عمل صالح انجام دے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ دیکھ رہے ہیں آپ، وہاں پر شبہ ایجاد ہو سکتا تھا، لیکن پروردگار نے اس شبے کو رد کر دیا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی عمل صالح انجام دے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بس شرط یہ ہے فَهُوَ مُؤْمِن، وہ صاحب ایمان ہو، اس نے ایمان کے دامن کو تھاما ہو۔ اگر اس نے عمل صالح کو ایمان کے ساتھ انجام دیا تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو ضرور بضرور حیات طیبہ عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو اس نے عمل انجام دیا ہے اس سے بہترین اجر و ثواب اسے عطا کریں گے۔ وہ کوئی بھی ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، فرق نہیں پڑتا۔ پروردگار کے لیے عمل صالح مہم ہے۔ ممکن ہے کہ خاتون مرد سے آگے نکل جائے، اچھا دونوں میدان میں ممکن ہے کہ خاتون مرد سے آگے نکل جائے، گمراہی کے میدان میں بھی چاہے تو آگے نکل جائے۔ اب میں یہ سوچ کر نہیں آیا تھا، لیکن باتیں آ رہی ہیں تو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ پروردگار سے ملاقات میں بھی چاہے تو مرد سے آگے نکل جائے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور پروردگار نے انسان کو اتنا اختیار دیا ہے، اتنا اختیار دیا ہے کہ جون سا راستہ وہ اختیار کرے، چاہے وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرے پروردگار اسے روکے گا نہیں، چاہے وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرے پروردگار یہاں پر اس کے لیے آسانیاں فراہم نہیں کرے گا۔ انسان اپنے اختیار سے چاہے ہدایت کے راستے پر چلے چاہے گمراہی کے راستے پر چلے، اور اتنا اختیار دیا اور اتنا انسان کے اختیار کا احترام کیا کہ خاتون نبی کے گھر میں زندگی گزارے لیکن چاہے تو اپنا راستہ جہنم کا اختیار کر لے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اتنا اختیار کا احترام کیا ہے کہ نبی کے گھر میں رہتی ہے لیکن اس کے باوجود جہنم میں جا رہی ہے، لیکن پروردگار نے اس کے اختیار کے احترام کو باقی رکھا۔ اور اس طرف
فرعون کے گھر میں زندگی گزار رہی ہے، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والے کے گھر میں زندگی گزار رہی ہے، لیکن اپنے لیے جنت کا راستہ ڈھونڈ رہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، مرد سے آگے نکل گئی۔ وہ فرعون کہ جو خدا کا دعویٰ کر رہا تھا، اپنی زوجہ پر قابو نہیں پا سکا، اور وہ نبی کہ جو معصوم نبی، صاحب شریعت نبی، اولو العزم نبی، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اور تجربہ رکھنے میں اتنا تجربے کار ہے کہ 950 سال کی تبلیغ کا تجربہ رکھتا ہے، 950 سال تبلیغ کر رہا ہے لوگوں پر، لیکن اپنی خاتون پر تبلیغ نہ کر سکا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، خاتون چاہے تو اس میدان میں آگے نکل جائے، کوئی روک نہیں سکتا۔ خاتون چاہے تو اس میدان میں آگے نکل جائے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور پروردگار عالم نے ہم جیسے لوگوں کے لیے دونوں مثالیں پیش کی ہیں کہ تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دونوں راستے دیے ہیں اور دونوں کی مثالیں قرآن میں دی ہیں، اور میں جلدی کہہ کر کے میں لقائے الہی پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ بات آئی ہے اس لیے یہاں پر گزارش کر رہا ہوں۔ جب اس خاتون کا تذکرہ کیا کہ جو نبی کے گھر میں زندگی گزار رہی تھی، تو آواز دی ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین وخانتہما یا فخانتہما وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اور اتنی تاکید قرآن نے خدا کی قسم استعمال کی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ پروردگار ان لوگوں کے لیے مثال پیش کر رہا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے۔ کن کی مثال دے رہا ہے؟ نوح کی زوجہ کی مثال اور لوط کی زوجہ کی مثال۔ اور یہ دونوں کون تھی؟ تاکید آپ دیکھیں، کانتا تحتا عبدین من عبادنا الصالحین، کہ یہ دونوں کے دونوں ماتحت تھی۔ کس کے ماتحت تھی؟ ہمارے دو بندوں کے ماتحت تھی، کہ جو دونوں صالح تھے، جو دونوں بندے تھے اور دونوں صلاحیت رکھتے تھے، لیکن ان کے ساتھ خیانت کی، ان کے ساتھ خیانت کی، فخانتہما، ان دونوں نے خیانت کی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ قیل ادخلا النار، ان سے کہا گیا کہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ، جہنم میں جانے والوں کے ساتھ۔ دیکھ رہے ہیں، پروردگار نبی کی زوجہ ہے، کم از کم نبی کی لاج رکھ لی ہوتی، کم از کم نبی کی لاج رکھ لی ہوتی، نبی کی زوجہ اور جہنم۔ بھئی اگر جہنم میں بھیجنا ہی تھا تو کم از کم قرآن میں تذکرہ نہ کرتا، نبی کی لاج رہ جاتی کہ قرآن میں تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟ کتنی کی بیویوں کو جہنم میں تو نے ڈال دیا، کتنوں کی زوجہ جہنم میں چلی گئی، کسی کا تذکرہ نہ کیا۔ بھئی کم از کم نوح جیسے نبی کی لاج رکھ لی ہوتی، لوط جیسے پیغمبر کی لاج رکھ لی ہوتی کہ نبی کی بیوی جہنم میں جا رہی ہے، کہ نہیں ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ رشتوں سے جنت نہیں ملتی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تجربہ کتنا، میں نے پھر عرض کیا آپ کے سامنے کہ 950 سال تبلیغی تجربہ رکھتے ہیں۔ انسان 20-25 سال کا تجربہ رکھتا ہے، اس تجربے کی بنیاد پر نہ جانے کتنے مسائل حل کر لیتا ہے۔ اور وہ نبی جو معصوم نبی ہے، صاحب شریعت نبی ہے، 950 سال کا تبلیغی تجربہ رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی زوجہ پر قابو نہ پا سکے۔ دیکھ رہے ہیں آپ اختیار کتنا ہے، یعنی اگر انسان اپنے اختیار سے جہنم میں جانا چاہے تو اس کو معصوم نبی بھی نہیں روک سکتا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اور دوسری طرف ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، یہاں نبی کی بیوی اور جہنم میں جا رہی ہے، اور پروردگار ایمان لانے والوں کے لیے مثال کس کی دے رہا ہے؟ فرعون کی زوجہ کی مثال دے رہا ہے۔
فرعون کی بیوی کی مثال دے رہا ہے اور وہ کیا کہتی ہے؟ پروردگار اپنے نزدیک میرے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ نبی کی بیوی جہنم میں جا رہی ہے، فرعون کی بیوی جنت میں گھر بنا رہی ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ اور میں یہاں پر بریکٹ میں ایک بات کہوں گا میرے عزیزو، اپنا ہم جیسے مردوں کے لیے کوئی شکوہ رہ گیا؟ نہ خواتین جو پردے کے پیچھے میری آواز سن رہی ہیں، نہ ان کے پاس کوئی شکایت کی گنجائش ہے کہ ہمارا شوہر بڑا بد کردار تھا۔ کہ ہم تمہیں فرعون کی مثال دے رہے ہیں، اگر تم چاہو تو فرعون جیسے مرد کے گھر بھی اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو بچا سکتی ہو۔ اور ہم ادھر بھی مثال دے رہے ہیں، اگر تم جہنم میں جانا چاہو تو نبی جیسا معصوم، صاحب شریعت جیسا انسان وہ بھی تمہیں نہیں بچا سکتا۔ دونوں طرف مثال موجود ہے کہ جناب نوح اور جناب لوط جیسے نبیوں کو ایسی خیانت کرنے والی بیویاں دی ہیں اور فرعون کو آسیہ جیسی مومنہ زوجہ دی، تاکہ دونوں طرف کوئی شکوہ نہ کر سکے، یہ نہ کہے کہ ہمارے گھر کے حالات بڑے خراب تھے اس لیے پروردگار ہم اپنے آپ کو سدھار نہ سکے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ کہ نہیں، جو بھی چاہے پروردگار سے ملاقات کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے دونوں طرف سے راستہ کھلا ہے۔ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہمارا مرد مثلا شرابی تھا، نہ اس طرف بہانہ ہے کہ مثلا ہماری زوجہ نے ناک میں دم کر کے رکھا تھا کہ پروردگار تیری عبادت کرتے تو کیسے کرتے، مصلی پر آ کر بھی اسی کی شکایتیں ذہن میں آتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ لیکن میں نے ابتدا میں ایک بات کہی تھی، میں یہاں بس اس کو کلوز کر رہا ہوں، جو بات سوچ کر آیا تھا میرے عزیزو وہ بہت مہم ہے۔ لقاء الہی، پروردگار سے ملنا کوئی معمولی منزل نہیں ہے، اور اگر انسان اس کی چاشنی کا احساس کر لے تو دل میں ایک محبت ہے جو کروٹ لے گی، پھر کوئی اس کو پروردگار سے ملنے سے روک نہیں سکتا، کوئی اس کو پروردگار سے نزدیک ہونے سے روک نہیں سکتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کافر کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو۔ میں مثالیں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ اور میرے عزیزو، دنیا میں جتنے رابطے ہیں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی سا بھی رابطہ ہو، چاہے وہ سببی رشتہ ہو، چاہے وہ نسبی رشتہ ہو یا اور کوئی دوسرے رشتے ہوں، جتنے بھی رشتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ملاوٹ ہو سکتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کھوٹ ہو سکتی ہے، لیکن ایک رابطہ ہے جو اس میں کہیں کوئی آپ ملاوٹ دکھا ہی نہیں سکتے، اور وہ کون سا رابطہ ہے؟ عبد اور معبود کا رابطہ۔ اور یہ وہ رابطہ ہے کہ آخر وقت میں، مشکل کے وقت میں کام آتا ہے، جہاں انسان سب سے مایوس ہو جاتا ہے، مشکلات میں یہی رابطہ ہے جو کام آتا ہے۔ دوسروں سے جو انسان رابطہ برقرار کرتا ہے اس میں کئی قسمیں ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ رابطے استوار ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ رابطے کے دونوں طرف انسان کو بما ہوا انسان یا کما حق ہو انسان چاہتے ہو، نہیں، ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں ملاوٹ ہو۔ مثلا کوئی عالم دین ہے، اب انسان اس سے رابطہ برقرار کرتا ہے تو یہ رابطہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ اس انسان کو چاہتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو صفت لگی ہوئی ہے، جو شے لگی ہوئی ہے، اس کی بنیاد پر یہ رابطہ برقرار ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان دولت مند ہے تو اب انسان اس سے بھی رابطہ برقرار کرتا ہے، تو یہ رابطہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ اس انسان کو چاہتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو یہ صفت لگی ہوئی ہے، جو شے لگی ہوئی ہے، اس کی بنیاد پر رابطہ برقرار ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان کسی پوسٹ، کسی مقام، کسی عہدے پر ہے تو اب انسان اس سے بھی رابطہ برقرار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ رابطہ بھی اس بنیاد پر نہیں ہے کہ اس انسان کو چاہتا ہے،
بلکہ اس کے ساتھ جو صفت خارجی لگی ہوئی ہے اس کی بنیاد پر یہ رابطہ برقرار ہو رہا ہے۔ تو غرض کہ دنیا میں جتنے رابطے ہیں وہ کسی نہ کسی سبب کی بنیاد پر برقرار ہوتے ہیں۔ وہ کون ہے کہ جب کوئی سبب نہ رہ جائے تب بھی رابطے کو برقرار کرتا ہے؟ دنیا والے جو کسی دولت مند کو جھک کر سلام کرتے ہیں، اس دولت کے چلے جانے کے بعد سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ وہ لوگ جو کسی پوسٹ اور عہدے کی بنیاد پر کسی کی عزت کرتے ہیں، جہاں گورنمنٹ نے اس کو ایک لائن لکھ کر کے باہر کیا تو اس کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ جو رابطہ برقرار ہوا تھا وہ کسی خارجی صفت کی وجہ سے برقرار ہوا تھا۔ وہ صفت ختم ہو گئی، رابطہ بھی چلا گیا۔ وہ صفت چلی گئی تو رابطہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو کسی صفت کے نہ ہوتے ہوئے بھی انسان کے دل کی ڈھارس بن جائے، جو کسی سبب کے نہ ہوتے ہوئے بھی انسان کے دل کی ڈھارس بنے، اور اس کیفیت سے بنے کہ جہاں کوئی بھی اس کا ساتھ نہ دے رہا ہو تو دل میں ایک امید ہو کہ کوئی ہے جو میری مدد کرنے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ پوچھنے والا معصوم سے پوچھتا ہے، مولا ہم کیسے سمجھیں کہ خدا ہے؟ کوئی وجدانی کیفیت کو بیان فرمائیں کہ ہم محسوس کریں کہ خدا ہے۔ ٹھیک ہے، عقلی دلیلوں کے ذریعے سے یا انسان کے کہہ دینے سے مان لینا اور ہے، لیکن انسان اپنی کیفیت درونی کی بنیاد پر تسلیم کرے اور ہے۔ آپ دیکھیں اگر فلسفے کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر کوئی خدا کو مان رہا ہے تو سارے دلائل کہاں ہیں؟ کا ذہن میں۔ اگر ہلکا سا ایک جھٹکا لگا تو ساری دلیلیں ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر کوئی انسان کسی شخصیت کی وجہ سے اس کی بات کو قبول کر رہا ہے تو جہاں اس کی شخصیت خراب ہوتی ہوئی نظر آئے گی بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن کوئی کیفیت درونی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اب میں یہاں پر جوانوں کے لیے ایک مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ میرے عزیزو، ہمارے ہاں علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک علم ہے علم حصولی اور ایک علم ہے علم حضوری۔ علم حصولی وہ ہے کہ جو حاصل کیا جاتا ہے، جس کے لیے قدرت آواز دے رہی ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ جب ہم نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ قرآن مجید بالکل صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ پھر اس کے بعد چند لفظیں پڑھی، چند زبانوں پر کچھ کلمات آئے تو غرور علمی سے اتنا بلند ہوئے۔ لیکن میرے عزیزو، اگر آپ تاریخ تشیع کا جائزہ لیں تو انگلی پر گننے سے زیادہ آپ کو علامہ نہیں ملیں گے۔ پوری تاریخ تشیع میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، انگلی پر گننے سے زیادہ آپ کو علامہ نہیں ملیں گے۔ لیکن یہ بھی طے ہے کہ جب ماں کے پیٹ سے آئے تھے تو جاہل آئے تھے، لیکن یہ عوام کی کرم فرمائی ہے کہ مجھ جیسا بھی ممبر پر آ جائے تو اسے علامہ بنا دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لیکن یہ طے ہے کہ جب ماں کے پیٹ سے آئے ہیں تو جاہل آئے ہیں، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ پھر اس کے بعد وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، ہم نے تمہیں آنکھیں دی، کان دیے، دل دیا تاکہ تم کچھ علم حاصل کرو۔ تو ایسے حاصل ہونے والے علم کو علم حصولی کہتے ہیں، اور علم حصولی کا تعلق انسان کے ذہن سے ہے۔ آپ نے کہا 2 اور 2، میں نے کہا 4۔ یہ 2 اور 2 4 کہاں ہیں؟ کا ذہن میں ہے۔ اگر ہلکی سی ایک چوڑی پروردگار ڈھیلی کر دے تو پھر 2 اور 2 نہ 4 ہیں، نہ 3 ہیں، نہ 5 ہیں۔ نوبت یہ آتی ہے کہ انسان اپنا نام تک بھول جاتا ہے۔ یہ کس بنیاد پر ہے کہ وہ علم جو آیا تھا حصولی تھا، لیکن اس کے بالکل برخلاف جو دوسرا علم ہے وہ حصولی نہیں ہے بلکہ وہ حضوری ہے۔ وہ حاصل نہیں کیا جاتا بلکہ وہ حاضر ہے۔ مثلا کسی کے سر میں درد ہے، کیا ضروری ہے کہ کوئی آپ کو بتائے کہ آپ کے سر میں درد ہے تو آپ متوجہ ہوں کہ درد ہے؟ نہیں، انسان خود محسوس کرتا ہے کہ سر میں درد ہے۔ یا کسی کو بھوک لگی ہے، کیا ضروری ہے کہ کوئی بتائے کہ بھوکا ہے اور وہ محسوس کرے کہ بھوکا ہے؟ کہ نہیں،
بلکہ وہ اپنی بھوک کو خود محسوس کرے گا۔ سر میں درد یا اس طرح کے علوم جو انسان کے اندر پائے جاتے ہیں وہ حصول کی بنیاد پر نہیں ہیں، حضور کی بنیاد پر ہیں۔ میرے عزیزو، تصور پروردگار کیا ہے؟ آیا حصول کی بنیاد پر ہے تصور الہی یا حضور کی بنیاد پر ہے؟ اگر حصولاً کوئی پروردگار کو محسوس کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی حضوراً پروردگار کو محسوس کر رہا ہے تو جب تک انسان باقی ہے یہ تصور اس کے ساتھ رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اچھا، اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ اگر آپ آگے آ جائیں تو آپ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ پتہ نہیں، میں نے نہیں کہا کہ آپ آئیں۔ بھئی جب پروردگار نے انسان کو اختیار دیا ہے تو میری حیثیت کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو غرض کہ اسی چیز کو پوچھنے والا معصوم سے پوچھتا ہے، مولا ہم کیسے سمجھے کہ خدا ہے؟ تو امام نے ایک واقعے کا سہارا لیا، کہ تم فلاں مقام پر دریا میں گئے تھے نہانے کے لیے؟ کہا مولا گیا تھا۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ نہاتے نہاتے خیال آیا کہ کشتی میں بھی سوار ہو جائیں، تو دل تو ہے اور کبھی کبھی دھڑکتا بھی ہے الگ طریقے سے، تو کشتی میں ہم سوار ہو گئے۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ ایک طوفانی کیفیت سمندر میں نمودار ہوئی اور ہم کشتی سے ڈوبے، کشتی نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، ہم ڈوبنے لگے۔ امام نے کہا تمہیں کچھ خیال آیا تھا؟ کہا مولا ایک خیال آیا تھا۔ کہ کیا خیال آیا تھا؟ کہ اب بھی کوئی ہے جو بچا لے گا؟ کہ یہ خیال آیا تھا؟ کہا مولا یہی خیال آیا تھا کہ اب بھی کوئی ہے جو بچا لے گا۔ امام نے فوراً کہا یہ کوئی ہے ہی تو خدا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ جہاں کوئی ساتھ نہ دے رہا ہو وہاں پروردگار ساتھ دیتا ہے۔ اور جب انسان اس رشتے کو احساس کر لے تو دل میں ایک محبت ہے جو کروٹ لیتی ہے اپنے مالک کے لیے کہ ہم کچھ نہیں تھے، اس نے ہمیں کچھ سے بہت کچھ دے دیا۔ ہم نے اس سے کچھ مانگا تو نہیں تھا، اس نے بغیر مانگے ہم کو دیا۔ آپ میں سے کون ہے کہ جس نے پروردگار سے 2 آنکھیں مانگی تھی؟ میں نے تو نہیں مانگی تھی۔ کون ہے کہ جس نے پروردگار سے 2 کان مانگے تھے؟ اس نے بغیر مانگے دیا۔ جب بغیر مانگے اتنا دے دیا تو جب اس سے مانگیں گے تو کتنا دے گا؟ اور آواز دیتا ہے کہ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اس نے جیسا چاہا ماں کے رحم میں تمہاری تصویر بنا دی۔ بأی صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تم کو مرتب کر دیا۔ صورکم فاحسن صورکم، جب اس نے تمہاری تصویر بنا لی تو آواز دی کہ اس نے تصویر بنائی ہے اور کتنی خوبصورت تمہاری تصویر بنائی ہے، کتنا خوبصورت تم کو بنایا ہے۔ اور جب انسان کو بنا لیا تو آواز دی فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ بہترین پیدا کرنے والا۔ تو ایسی محبتوں والا خالق، ایسی عظمتوں والا خالق جو اپنے بندے کو اتنا چاہتا ہے، اتنا چاہتا ہے کہ اگر انسان یہ محسوس کر لے کہ میرا مالک مجھے کتنا چاہتا ہے تو وہ اس شوق میں جان دے دے۔ لولا الاجل الذی كتب اللہ علیہم لم تستقر ارواحهم فی اجسادہم خوفا من العقاب شوقا الی الثواب، کہ پر مولا کائنات نہج البلاغہ میں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے کہ اگر پروردگار عالم اس کے لیے موت کو معین نہ کرتا، اجل کو معین نہ کرتا، تو اس کی روح عذاب کے خوف سے یا ثواب کے شوق میں پرواز کر جاتی، اس لیے کہ وہ اس رشتے کو محسوس کر رہا ہے کہ میں کون ہوں اور وہ کون ہے، جس سے میں محو کلام ہوں وہ کیا ہے اور میری حیثیت کیا ہے۔ میرے عزیزو، اس رشتے کو ہم نے اس اعتبار سے کبھی دیکھا نہیں، اور میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں، جتنے بھی رشتے ہیں سب کے اپنے اپنے تقاضے ہیں۔ انسان کہیں پہ دوست ہے تو سامنے والا دوست ہے، کہیں پر بھائی ہے تو سامنے والا بھائی ہے یا بہن ہے،
کہیں یہ بیٹا ہے تو سامنے والا باپ ہے یا ماں ہے، تو جس طرح کے رشتے ہوتے ہیں اسی طریقے کی گفتگو ہوتی ہے۔ وہ نااہل ہیں کہ جو ذرا سا کچھ مل جانے کے بعد یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ میں کون ہوں اور وہ کون ہے۔ کل تک دروازے پر بار بار سلام کرتے تھے کسی کام کے لیے، اور آج جب مطلب نکل گیا تو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ یہ انسان اس کو زیرکی سمجھتا ہے، ہوشیاری سمجھتا ہے، بلکہ اس کے بالکل برخلاف یہ انسان کی پستی کی علامت ہے، کیونکہ وہ انسان نہیں جو احسان کو بھول جائے، وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جو احسان کو فراموش کر دیا کرے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی کا کسی ذات پر احسان ہے تو وہ ضروری ہے کہ بدلے میں احسان ہی کرتا ہوا نظر آئے، وہ کوئی ہو، حتیٰ ذات پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر پیغمبر پر بھی کسی کا احسان ہے تو پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ عنوان رسول اس احسان کا بدلہ احسان ہی سے دینا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے انسان جب دوست سے گفتگو کرے گا، اور آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے پروردگار عالم نے بھی اور اہل بیت نے بھی ہر رشتے کے حقوق بیان کیے ہیں کہ جب دوست سے بولو تو کس لہجے میں بات کرو، جب باپ سے محو کلام ہو تو گفتگو کا انداز کیسا ہونا چاہیے، جب ماں کے سامنے آؤ تو گفتگو کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، جب چھوٹے سے گفتگو کر رہے ہو تو گفتگو کے انداز میں نرمی ہونی چاہیے، جب دوست سے گفتگو ہوتی ہے تو انداز بہت الگ ہوتا ہے، جب بھائی سے گفتگو ہوتی ہے تو انداز مختلف ہوتا ہے۔ اور یہ انسان کہاں پر اختلاف کرتا ہے؟ جہاں وہ اس رشتے کو محسوس کر رہا ہو کہ میں کون ہوں اور سامنے والا کون ہے، اور جہاں یہ فرق محسوس نہ ہو وہ ہر طریقے سے ہر ایک طریقے سے بات کرے گا۔ وہ باپ سے بھی اکڑ کے بات کرے گا، بھائی سے بھی اکڑ کے بات کرے گا، بہن سے بھی اکڑ کے بات کرے گا، اس لیے کہ اس کے سامنے رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں اور وہ کون ہے۔ لیکن جہاں پتہ ہے کہ میں کون ہوں اور وہ کون ہے تو وہ رشتے میں تمیز کرے گا۔ جب ماں کے سامنے آئے گا تو گفتگو میں اتنی نرمی ہوگی اور اتنی تواضع ہوگی کہ خود انسان محسوس کرے گا کہ یہ اپنی ماں سے گفتگو کر رہا ہے۔ جب باپ سے محو کلام ہوگا تو انداز کچھ اور ہوگا، اس لیے کہ وہ اس رشتے کو محسوس کر رہا ہے کہ میں کون ہوں، سامنے والا کون ہے۔ تو غرض کہ انسان اسی رشتے کو محسوس کر لے کہ میں کون ہوں اور وہ کون ہے، یعنی میں ایک بندہ ہوں اور وہ میرا پروردگار ہے۔ اب اس کے سامنے جانے کا انداز کیا ہوگا، اب اس سے گفتگو کا طریقہ کیا ہوگا۔ جن کو معرفت نہیں وہ جیسے بھی کھڑے ہو جائیں، لیکن جو معرفت الہی میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ان کے ہر انداز میں اختلاف نظر ایسے نہیں آئیں گے جیسے کسی عام انسان کے سامنے آتے ہیں۔ وہ جب خالق کے سامنے آئیں گے تو اس طریقے سے نہیں آئیں گے جیسے کسی عام انسان کے سامنے آتے ہیں، نہیں، معرفت کی بنیاد پر وہ جب مصلی پر آئیں گے تو ہاتھوں کو جھکائے ہوئے، شانوں کو جھکائے ہوئے، نظریں نیچی کیے ہوئے آتے ہیں۔ لیکن جب مجھ جیسا انسان آتا ہے تو کبھی ادھر کا تصور، کبھی ادھر کا تصور، کبھی یہاں دیکھ رہے ہیں، کبھی وہاں دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں چلا کہ امام جماعت نے کتنے رکوع کیے اور کتنے سجدے کیے۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کھڑے کس کے سامنے ہیں، ہم گفتگو کس سے کر رہے ہیں، اور پھر میں کہوں گا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں اور وہ کون ہے۔ لیکن جہاں احساس ہے، بس آخری بات، جہاں شعور ہے، جہاں معرفت ہے، وہاں کا انداز بدلا ہوا ہے۔ کہ روایت میں ہے کہ میری کنیز جب میرے سامنے آتی ہے تو ترتعد فرائصھا من خیفۃ اللہ، کہ بدن کے جوڑ کانپنے لگتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، خاتون ہیں لیکن عبودیت کے میدان میں اتنا آگے۔ میں کل عرض کر رہا تھا لفظ ولایت پر، میرے عزیزو، ولایت کا ظہور ہوتا ہے، کبھی ولایت کا ظہور ہوگا نبی کے ذریعے سے، کبھی ولایت کا ظہور ہوگا رسول کے ذریعے سے، کبھی ولایت کا ظہور ہوگا امام کے ذریعے سے۔ یعنی جس کی جتنی ولایت ہوگی اتنا اس کا ظہور ہوگا۔ کوئی کسی کی ولایت اتنی تھی، مالک نے اسے نبی بنایا، رسول نہیں،
کسی کی ولایت اتنی تھی اسے نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا، امام نہیں بنایا۔ کسی کی ولایت اتنی تھی کہ وہ نبی بھی بنا، رسول بھی بنا، امام بھی بنا۔ جیسے جناب ابراہیم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، چونکہ ان کی ولایت شدید تھی۔ اسی طریقے سے پیغمبر اکرم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، یعنی جیسی ولایت ویسا ظہور۔ اور یہ ولایت نتیجہ ہے عبدیت کا۔ جب انسان بندہ بنے گا تو ولی بنے گا، اور ولایت میں جتنا ظہور ہوگا ویسی ولایت ظہور کرے گی۔ کوئی نبی بنے گا، کوئی رسول بنے گا، کوئی امام بنے گا۔ اور اگر کسی کی ولایت اتنی ہو، نہ وہ نبی بنے، نہ وہ رسول بنے، نہ وہ امام بنے، لیکن اس کی ولایت نبی سے ماورا ہے، اس کی ولایت رسول سے زیادہ ہے، اس کی ولایت ہم تراز امامت ہے۔ بھائی نبی کی ولایت کا ظہور نبوت سے ہو گیا، رسول کی ولایت کا ظہور رسالت سے ہو گیا، امام کی ولایت کا ظہور امامت سے ہو گیا، لیکن سیدہ کی ولایت کا ظہور کیسے ہو؟ سیدہ کی ولایت کا ظہور کیسے ہو؟ وہ تو خاتون ہے، خاتون نہ نبی بنے گی، نہ رسول بنے گی، نہ امام بنے گی، مصلحت کا تقاضا ہے۔ خاتون نہ نبی بنے، نہ رسول بنے، نہ امام بنے، لیکن اس کی ولایت نبی اور رسول سے زیادہ ہے اور امامت کے برابر ہے۔ پروردگار سیدہ کی ولایت کا ظہور کیسے ہوگا؟ حکم دیا پیغمبر کو کہ جب بھی سیدہ آئے تو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جانا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور اس مقام پر قدم رکھنے والی سیدہ، لیکن جب مصلی عبادت پر آتی ہے تو ترتعد دو فرائضها من خیفت اللہ کے بدن کے جوڑ جوڑ کانپنے لگتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیا کسی گناہ کی بنیاد پر کانپ رہے ہیں؟ عجیب تصور ہے۔ مولا کائنات نماز پڑھ رہے ہیں میدان میں، جیسے ہی پہنچے مالک یوم الدین، تو روز جزا کا مالک ہے، تو قیامت کا پروردگار ہے، تو اس آیت کو اتنی مرتبہ پڑھا کہ علی غش کھا کے گر پڑے۔ کیا مولا کائنات کو کسی گناہ کا خوف ہے جو غش آ رہا ہے؟ میرے عزیزو، وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے فلسفے کے ذریعے سے اور دلائل لے کر کے آؤں، صرف ایک مثال کے ذریعے بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ جس طریقے سے کبھی آپ نے تصور کیا ہے کہ کسی گندی چیز کو اپنے دہن تک لے جائیں؟ میں ایک اور جملہ کہوں، یہ گناہ کی بنیاد پر تو نہیں ہے، وہاں تو گناہ کا تصور نہیں ہے، وہاں تو مکروہ کا تصور نہیں ہے، پھر کیوں غش آ رہے ہیں؟ پھر کیوں مصلی عبادت پر بدن کے جوڑ جوڑ جناب سیدہ کے کانپ رہے ہیں؟ کوئی گناہ کا خوف ہے؟ نہیں، یہ عصمت کبریٰ پر فائز ہے۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ جیسے آپ کبھی کسی گندی چیز کو اپنے دہن تک لے جائیں تصور کیا ہے؟ میں نے تو نہیں کیا۔ کسی بچے کا بھی یہ تصور نہیں پایا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس کی گندگی کا علم ہے، جیسے آپ کو اس کی گندگی کا علم ہے، اہل بیت کو تمام گناہوں کی گندگی کا علم ہے۔ یہ بالکل صاف دو اور دو چار والی بات، لیکن اس کے باوجود ذہن میں سوال ایجاد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کبھی کہنا کہ مالک یوم الدین کی تکرار کرتے کرتے غش کھا کے گر پڑتے ہیں، یا سید سجاد کا انداز اب کی لخروج من قبر اوریانا، کہ اس بات پہ رو رہا ہوں کہ کہیں قبر سے برہنہ نہ اٹھایا جاؤں۔ یہ کس کا انداز ہے؟ یہ سید الساجدین کا انداز ہے۔ اور ادھر مولا کائنات الہی ظلمت نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یا سیدہ کا کہ ترتعد فرائضها من خیفت اللہ، بدن کے جوڑ جوڑ کانپنے لگتے ہیں۔ یہ کس چیز پر کانپ رہے ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جو گناہ تو کیا تصور ہے، گناہ محال ہے، نہیں مکروہ کا تصور نہیں ہے ان کے ہاں، نہیں کسی ترک اولا کا تصور نہیں ہے۔ ان کا دامن اتنا نقی، اتنا طاہر، اتنا طیب، اتنا پاک، پھر یہ انداز کیسا کہ الہی ظلمت نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ یا وہ بی بی جو 5 بچوں کی ماں بن کر کے 18 برس کی عمر میں، اتنی کم سنی میں 5 بچوں کی ماں بن کر کے اس دنیا سے چلی گئی،
لیکن جب مصلی عبادت پر آتی ہے تو بدن کے جوڑ جوڑ کانپنے لگتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیا کسی گناہ کا خوف ہے؟ نہیں میرے عزیزو، گناہ کا خوف نہیں ہے، یہ وہ ذمہ داران خدا ہے، یہ وہ عہدیداران الہی ہیں کہ جو گناہ کی بنیاد پر نہیں، معرفت کی بنیاد پر کام رہے ہیں۔ میری بات بالکل واضح ہے، لیکن میں جوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے ایک مثال دوں گا تاکہ بات مدلل ہو جائے۔ آپ کتنا ہی نیک کام کیوں نہ کر لیں، بلکہ سب نیک کاموں کو چھوڑے دیتا ہوں، ایام اضحیٰ ہیں، پہلی محرم سے 8 ربیع الاول آ رہی ہے، 8 ربیع الاول تک آپ کتنا ہی ماتم کیوں نہ کر لیں، کتنا ہی فرش عزا پر اہل بیت کے غم میں اشک کیوں نہ بہا لیں، کتنا ہی نام حسین پر تبرک کیوں نہ تقسیم کر دیں، کیا کوئی ایک عزادار ایسا ہے کہ جو 8 ربیع الاول کو فرش عزا سے یہ کہہ کر نکل جائے کہ اس سال میں نے حسین ابن علی کی عزا کا حق ادا کر دیا؟ نہیں، میں اس بات کو نہیں مان سکتا کہ کوئی ایک عزادار بھی اتنے خلوص کے باوجود کہ یہ کہہ کر فرش عزا سے نکل جائے 8 ربیع الاول کو کہ میں نے اس سال حسین ابن علی کی عزا کا حق ادا کر دیا، میں نہیں مان سکتا۔ لیکن جبکہ آپ بھی مالک کی مخلوق ہیں اور حسین ابن علی بھی مالک کی مخلوق ہیں، تو کم از کم ایک چیز تو مشترک ہے کہ دونوں مالک کی مخلوق ہیں۔ جب مخلوق کے سامنے آتی ہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا، اور جب سیدہ جیسی مخلوق، حسین جیسی مخلوق، علی جیسی مخلوق جب خالق کے سامنے آئے گی تو کہاں بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ تو حق ادا نہ کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی کوتاہی ہے، نہیں، یہ جملے الہی ظلمت نفسی یا ترتعد فرائض من خیفۃ اللہ گناہ کی بنیاد پر نہیں ہے، معرفت کی بنیاد پر ہے کہ میری حیثیت کیا ہے خالق کے سامنے۔ اس مقام پر گفتگو کرنے والی بی بی وہ کہ جو ولایت کبریٰ میں امامت کے برابر تھی، اس کو اتنا ستایا گیا، اتنا رلایا گیا کہ خود آواز دی کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ اگر یہ مصیبتیں روشن دنوں پر پڑ جاتی تو وہ تاریکی شب میں تبدیل ہو جاتی۔ میرے عزیزو، آپ یقین کیجئے گا جتنی مصیبتیں سیدہ پر اجمالاً ایک ساتھ پڑی ہیں، وہ ساری مصیبتیں کربلا میں مختلف افراد پر پڑی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے 28 صفر پیغمبر کی شہادت کا دن ہے، 3 دن نہیں گزرے تھے، ابھی تو پیغمبر کا کفن میلا بھی نہیں ہوا تھا۔ آپ کو معلوم ہے لوگ تعزیت دینے کے لیے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ابو الحسن کو گھر سے باہر نکالو ورنہ ہم گھر کے دروازے کو جلا دیں گے۔ آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے سیدہ پر گزری کیا ہوگی۔ لیکن میں یہ واقعہ پڑھنا نہیں چاہ رہا، میں ایک اشارہ کر رہا ہوں چونکہ وقت تمام ہو چکا ہے۔ جتنی مصیبتیں خانہ زہرا پر ایک 18 برس کی بیوی پہ پڑی ہیں، وہ کربلا میں مختلف لوگوں پر پڑی، اور یہی وجہ تھی کہ سیدہ نے آواز دی کہ اے بابا آپ کی شہیدی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے اگر آج سیدہ کے گھر کو گھیرا نہ گیا ہوتا تو کل کس کی مجال تھی کہ کربلا میں حسین کو گھیرتا؟ اگر آج سیدہ کے دروازے پر آگ نہ لگی ہوتی تو کل کس میں ہمت تھی کہ خیام حسینی میں آگ لگاتا؟ اگر آج سیدہ کے دروازے پر جو کیل لگی ہوئی تھی سیدہ کے سینے میں پیوست نہ ہوئی ہوتی تو کل کس میں ہمت تھی جو اکبر کے سینے میں نیزہ اتارتا؟ اگر آج سیدہ در و دیوار پسی نہ ہوتی تو کل کیسے ممکن تھا قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال ہوتا؟
اگر آج سیدہ کے بدن میں محسن شہید نہ ہوا ہوتا تو کل کیسے ممکن تھا کہ جو 6 مہینے کے علی اصغر کو ذبح کرتا؟ اگر آج سیدہ کے بازوؤں پر غلاف شمشیر سے وار نہ ہوا ہوتا تو کل کیسے ممکن تھا کہ نہر کے کنارے عباس کے شان قلم کرتا؟ اگر آج علی کے گلے میں رسی نہ پڑی ہوتی تو کل کیسے ممکن تھا کہ کوئی سید سجاد کو ہتھکڑی پہناتا، بیڑی پہناتا؟ نہیں نہیں میرے عزیزو، اگر آج سیدہ دربار نہ گئی ہوتی تو کل کیسے ممکن تھا زینب اور شرابیوں کا دربار؟ یہی وجہ تھی جتنی مصیبتیں کربلا والوں پر پڑی وہ سب ساری مصیبتیں سیدہ پر پڑ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مدینے میں روضہ نبی کا رخ کر کے آواز دیتی ہیں، یا ابتا ہاکذا یفعل بحبیبتک، اے بابا آپ کی چہیتی بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول و آخر درود پڑھ کر تمام مرحومین کے لیے اور بالخصوص سلمہ بیگم بنت سید جعفر حسین کی روح کو احسان کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقيم۔ اللهم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا